ایک اہم بات جو افسوسناک ہے، غمناک ہے، ہولناک ہے، وہ یہ ہے کہ کے پی کے اندر ایک مرتبہ پھر ایک بہت بڑے جید عالم دین اور شیخ الحدیث مولانا ادریس کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس وجہ سے؟ میرے بھائیوں، معاشرے میں نفرت کے الاؤ کو دہکایا جا رہا ہے۔ جو بندہ حالت جنگ میں فوج کی حمایت کر دے یا اداروں کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کر دے، اس کے اوپر یزید کے پیروکار، بے ایمان، فراڈیے، بوٹ پالشیے، ایک پارٹی مسلسل معاشرے میں اس نفرت کی آگ کو بھڑکا رہی ہے۔ شیخ صاحب نے بھی اسی قسم کا بیان حالت جنگ میں، اور جب بھی ملک حالت جنگ میں ہو، آپ کے فوج کے ساتھ لاکھ اختلاف ہوں، پاکستان میں فوج کے ساتھ عوامی اور سیاسی جماعتوں کا یہ اختلاف ہے نا کہ آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں، لیکن جب حالت جنگ ہو تو اس وقت فوج کے خلاف ہردہ سرائی دشمنوں کو محفوظ کرنے والی ہوتی ہے۔ شیخ صاحب نے یہی چند باتیں کہہ دی، پورا سوشل میڈیا کے پی کے کا ان کے خلاف کھڑا ہوتا۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ کوئی عالمی دین آرمی چیف سے مل لے، میں اپنی بات کرتا ہوں، آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ ہوئی، آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں، یہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر دی، یہ علماء بک گئے، ہمارے ملک کی فوج ہے، ہمارے ملک کے افسر ہیں، ہم ان کو کسی بات میں کوئی مشاورت دے دیں یا کوئی یہاں پہ بات کر دیں تو بکاؤ ہو گئے، نوکر ہو گئے، اور پھر دوسری ایک پارٹی ہے پاکستان کے اندر، وہ جی ہم پاکستان پورے کا پورا یہودی ایجنٹ ہے جی، وہ اس وجہ سے سعودیہ کا ساتھی ہے، سعودیہ جی اسرائیل کا ساتھی۔ یہ معاشرے میں نفرتوں کے علاوہ بڑھکا کر شیخ صاحب کے خلاف 2 دن پراپیگنڈا ہوا، شیخ صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں شیخ صاحب کو شہید کرنے والے حقیقت میں اس پارٹی نے نفرت کی، اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں تو نفرت پھیلائی ہے، لیکن حقیقت میں یہ قاتل نہیں ہوں گے، نہیں کہہ رہے، لیکن یہ علماء سے نفرت کی آگ اور الاؤ تو بھڑکا رہے ہیں نا۔ جس عالم دین کو نفرت کی بنیاد کے اوپر اور اس پاکستان سے محبت کی بنیاد پہ شہید کیا گیا، اس کے جنازے کے اندر اتنے لوگ شامل تھے کہ گنتی میں نہیں تھے آ رہے۔ گزشتہ 2 سالوں کے اندر 6 سے زائد اہل حدیث علماء، یہ تو دیوبند مسلک سے تھے، شیخ الحدیث تھے، مولانا عزت اللہ، مولانا رحمتی صاحب، مولانا فریدی صاحب کو اسی پچھلے ماہ میں شہید کیا گیا۔ کون لوگ شہید کرتے؟ وطن دشمن، پاکستان دشمن، جن کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ علماء جو ہیں یہ مرتد ہو گئے ہیں، یہ جو فوج ہے یہ پاک فوج نہیں ہے، یہ ناپاک فوج ہے، یہ مرتد ہیں، ان کا خون مباح ہے، ان کو قتل کر دو، شہید کر۔ معاشرے میں 2 فکریں ہیں جو اصل میں ایک ہی فکر ہے، خارجی، لیکن 2 ناموں سے چل رہی ہیں، ایک خارجیت اور ایک رافضیت کے نام سے۔ جو صحابہ کی تقدیس کا جھنڈا اٹھائے اس کو مار دو، جو اسلام اور وطن اور پاکستان کی دفاع کی بات کرے اس کو مار دو، خارجیت کے نام کے اوپر، رافضیت کے نام کے اوپر علماء کو مسلسل شہید کیا جا رہا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس تسلسل سے علامہ احسان الہی ظہیر کو 1987 میں پاکستان کے پہلے بم بلاسٹ میں شہید کیا گیا۔ 1987 کہاں ہے قاتل؟ پکڑے گئے۔ ایک ٹک ٹاکر کا قاتل 24 گھنٹے میں پکڑا جاتا ہے، میں یہ نہیں کہتا نہ پکڑیں، لیکن علماء دین کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے آپ نے کبھی بھی اس طرح کی تیزی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ایک فوجی اہلکار، ایک پولیس اہلکار وطن کے لیے جان قربان کر دے تو سرکاری اعزازات کے ساتھ اس کو دفن کیا جانا چاہیے، لیکن وہ عالم دین جو اسلام اور پاکستان اور صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، وہ قانون اور آئین کا محافظ نہیں، کبھی آپ نے اس کو بھی سرکاری اعزاز سے نوازا ہے؟ کیا ان علماء کو حق نہیں ہے کہ ان کی بھی ویسے ہی قدر کی جائے جیسے آپ اپنے اہلکاروں کی کرتے؟ اور میں خواجہ سلمان رفیق صاحب سے اور پنجاب کی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نفرت اور تشدد کے جو سوداگر ہیں، اس جنگ کے اندر بھی
जिन्होंने ईरान अमेरिका की जंग की आड़ लेते हुए तौहीन सहाबा की और मुस्तकिल सहाबा के बारे में हरदा सराई की, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स मौजूद हैं। जैसे मलक अहमद खान साहब ने तौहीन कुरान का मवाद सोशल मीडिया से हटाने की का हुक्म जारी किया, वैसे ही गुस्ताहान सहाबा का जो मवाद है, जो गुस्ताहान है, उनको भी अगर सोशल मीडिया से हटाया जाएगा तो मुआशरे में फिरकावरियत कम होगी, नफरतें कम होंगी, आलूदगी कम होगी। तो इस एंगल के ऊपर भी हुक्मरानों को सोचने की जरूरत है। और नफरत के और सोशल मीडिया के ऊपर उलमा के खिलाफ मुसलसल जो बाजारी जुबान इस्तेमाल करके उलमा की नफरत लोगों के दिलों में डालना चाहते हैं, क्या इस तरह नफरत पैदा हो जाएगी? हरगिज़ नहीं होगी। इस तरह मोहब्बत बढ़ेगी तो हुक्मरानों को उस बारे में भी, उस हवाले से भी गौर करना चाहिए।